السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، دشمنان اسلام نے، اہل باطل نے بہت ساری موضوع اور من گھڑت روایات اہل اسلام کے درمیان پھیلا دی ہے تاکہ ان کا ذہن اصل احکام اور اعمال والی حدیثوں سے ہٹ کر ان موضوع اور من گھڑت روایات کے اوپر ان کا ذہن چلے جائے اور اسی کو صحیح سمجھ کر وہ اسی پر عمل کرنے والے بن جائے۔ میرے عزیز اور دوستو، ایسی بہت ساری روایات ہیں، لیکن اللہ رب العزت جزائے خیر دے ہماری محدثین کی جماعت کو، علماء کرام کی جماعت کو، کہ انہوں نے ہر زمانے میں ایسی روایات اور ایسی من گھڑت موضوع روایات اور احادیث کو کھنگال کر نکالا اور اس کو امت کے سامنے بیان کیا کہ یہ روایت موضوع ہے، یہ حدیث من گھڑت ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے، اس کو حدیث نہیں کہنا ہے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا اور آپ کی طرف اس کی نسبت کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹی بات گھڑے، یعنی میری طرف سے کوئی من گھڑت بات بیان کرے، اس کو میری طرف منسوب کرے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی موضوع من گھڑت روایات بنانے پر، اس کو پھیلانے پر، آگے بیان کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، بغیر تحقیق کے روایات کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، موضوع اور من گھڑت روایات کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کو سینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی بہت ساری روایت ہیں، انہی میں سے کچھ روایات کے تعلق سے میں آج بات کروں گا۔ میرے عزیز اور دوستو، انار کے تعلق سے ایسی بہت ساری روایات جو کہ موضوع اور من گھڑت ہیں، لوگوں کے درمیان مشہور ہیں۔ جیسا کہ مشہور ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے اناروں میں سے ہر انار میں ایک دانہ جنت کے انار کا ہوتا ہے۔ تو اس کو حدیث کہہ کر بیان کیا جاتا ہے، جبکہ محدثین نے، علماء کرام کی جماعت نے اس روایت کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے، اسے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ اس لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اب اگر آپ سوشل میڈیا پر جاؤں گے، دیکھو گے، یوٹیوب پر اس کو سرچ کرو گے، تو آپ کو اسے بہت سارے ویڈیو مل جائیں گے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہو کہ انار کے دانوں میں سے ایک دانہ یہ جنت کا ہوتا ہے، اور اس بات کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، اکثر و بیشتر جو روایات انار کے تعلق سے لوگوں میں اور عوام میں مشہور ہیں، وہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمان یعنی انار کے تعلق سے پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انار کے دانوں میں سے ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے دوسری مرتبہ پوچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انار کھا لیتا ہے تو 40 راتوں تک شیطان اس سے بھاگتا ہے۔ اس طرح کی موضوع اور من گھڑت روایات لوگوں کے درمیان مشہور ہو چکی ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، اس طرح کی کوئی روایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے انار کی فضیلت کے تعلق سے۔ جتنی باتیں ہیں وہ ساری موضوع اور من گھڑت بیان کی جاتی ہیں۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے ایک روایت ہے معجم طبرانی وغیرہ میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انار کے دانے کو اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کے تعلق سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زمین میں جو بھی انار ہیں، اس انار کے دانوں میں ایک دانہ جنت کے انار کا ہوتا ہے، تو میں اس کو اٹھا کر کھا لیتا ہوں کہ کہیں یہ وہی دانہ نہ ہو۔ تو یہ جو روایت ہے، اس کو بھی محدثین نے اور جرح و تعدیل کے ائمہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن میرے عزیز اور دوستو، اگر آپ اس میں غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا ہے، اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یا اثر کہا جا سکتا ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، آج کا یہی سبق ہے کہ جن روایات کی تحقیق نہ ہو، جن باتوں کی تحقیق نہ ہو، اسے بغیر تحقیق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ان ساری چیزوں سے احتیاط کرے، خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کی دعوت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔